السلام علیکم جی. میرا نام جی کاشف افتخار ہے اور میں بی بی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے بی بی نیوز کا جو مقصد ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کی نیوزز اور جو اس وقت آئی ٹی کے اندر جو ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں جو ہو رہا ہے، آئی ٹی ایجوکیشن میں جو ہو رہا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اجاگر کریں. اور ہمارا جو موٹیو ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا موٹیو ہے اور ہمارا سلوگن ہے برینز بیہائنڈ برینز. اور ہم آج آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جی ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی خوبصورت شخصیت اور ایک بہت بڑا آئی ٹی کا نام، اور وہ ہیں جی ہمارے اعظم ملک صاحب، جو کہ ایم ڈی ہیں اس کے ایجاد لیبس کے اور سی ای او بھی ہیں فیوچر فیسٹ کے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایجاد لیبس اور فیوچر فیسٹ ایک بہت بڑا پاکستان کا نام ہے ماشاءاللہ. اور میں ابھی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی بتائیں، جس میں کہ یہ ایک اتنی خوبصورت شخصیت ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اگر یہ کہا جائے تو یہ بالکل درست ہے کہ کیا امریکہ ویسٹ سے لے کے تو ایسٹ تک اور ایسٹ سے لے کے ساؤتھ تک یہ ان کا نام ہے ماشاءاللہ. اور میں ان کو اپنے ملک پاکستان کا ایسٹ سمجھتا ہوں. تو میں ان کو جی اعظم ملک صاحب کو خوش آمدید کہوں گا سر. جی بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا. جی سر. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے برین بیہائنڈ برینز. جی. اور یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے. برین کالج ویسے تو ملک کی تاریخ میں بہت بڑا آپ کا کردار ہے کہ آپ نے بہت شروع میں آئی ٹی کی تعلیم دینا شروع کی جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. جی. اور آج آپ نے اس پہلے پوڈ کاسٹ میں مجھے بلایا ہے، میرے لیے بڑا اعزاز ہے اور فخر ہے. ہمارے لیے سر فخر کی بات ہے کہ ہم نے انتظار کیا، آپ کا باہر گئے ہوئے تھے. اور ماشاءاللہ جی میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ ان کو آپ کے پلیٹ فارم سے اور آپ سب کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد عمرے کی. اور ہم نے ان کا انتظار کیا ہے کہ یہ مدینہ شریف سے اور حرم شریف سے واپس آئیں اور ہم پھر اس کا افتتاح کریں. اور آج ماشاءاللہ یہ بتائیں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کا ہے، جس نے بی بی نیوز اور تمام پاکستان کے برینز دماغ جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کریں گے. سر آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا شروعات کیسے کی؟ جی بہت شکریہ سر. میں بنیادی طور پہ تو ایک صحافی اور شاعر ہوں اور لاہور گورنمنٹ کالج سے میں پڑھا راویہ ہوں. اور اس کے بعد جنگ اخبار میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا. زندگی کے پہلے 10 سال میں نے جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ گزارے. جی. تو صحافت سے آغاز ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سارے چھپے ہوئے گوشے نظر آ گئے معاشرے کے. جی. جی. اور لوگوں کو ان کے رویوں کو، طاقت کے کوریڈورز کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. جی. تو ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا کروں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ ہو. جی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو نیچر آپ کو نوازتی ہے. جی. آپ کو 100 گنا ہو کے واپس ملتے ہیں ماشاءاللہ. تو صحافت کے دوران بھی میرے خواہش رہی ہمیشہ کہ میں مظلوم کی آواز اٹھاؤں، مظلوم کے لیے اس کا سہارا بنوں اور اس کو طاقت دوں. لیکن اس سے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اتنا کامیاب نہیں ہوں. جی. اور شاعر میں بہت شروع سے شاعری کرتا تھا کالج کے دنوں سے. جی. میری 2 کتابیں ہیں پنجابی شاعری کی. تو مجھے تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں کوئی تسلی نہیں ہو رہی، اس طرح سے زندگی کا مقصد نہیں مل رہا. جی. تو مجھے یہ مقصد ملا اپنے بیٹے سے. اور بڑا یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ میں کہوں کہ برین بیہائنڈ برین. ماشاءاللہ. کہ میرے پیچھے جو ہے برین وہ میرے بیٹے کا ہے. یہ کام ہوتا ہے اس طرح. میں ریورس مینٹورشپ کی ایک مثال ہوں کہ اپنے بیٹے سے سیکھ رہا ہوتا ہوں، بلکہ دونوں بیٹوں سے اور بیٹی سے اور سارے نوجوانوں سے. چونکہ اقبال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جی. جی. تو اگر آپ نوجوانوں کو اپنا استاد بنا لیں تو یہ ملک بھی اسی طرح ترقی کر سکتا ہے جس طرح باقی ترقی یافتہ ممالک ہیں. جی. تو پھر جب میرے بیٹے نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وہ ایجاد لیبز ایک کمپنی بنائے گا جو پاکستان میں آئی ٹی ایکو سسٹم بنائے گی. جی. تو وہ ایکو سسٹم کے بارے میں اتنا جانتا نہیں تھا. جب بعد میں پتہ چلا کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایک سیکٹر کو جوڑنا باقی اس کے جڑی ہوئی اکائیوں سے، تو ایکو سسٹم ہی بنیاد بنتا ہے پھر اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کا. جی. تو پھر ہم نے سب سے پہلے پاکستان سے ڈیلیگیشن لے کے گئے دنیا کے بہت سارے ممالک میں کہ پاکستان کا سافٹ ویئر مجھے ان تک پہنچے. جی.
لیکن اس میں ہمیشہ یہ میرا بیٹا جو ورزش اعظم ہے CEO ہے فیوچر فیسٹ کا، اس کا یہ خیال تھا کہ سارے پاکستانی نوجوان ملک سے باہر جانے کے وسائل نہیں رکھتے جی، تو کاش کبھی ایسا ہو کہ ہم کو ایونٹ کرائے کہ دنیا بھر سے انویسٹر پاکستان میں آئے جی، اور پاکستانی ٹیک انڈسٹری کو دیکھیں جی، اور اس کے ساتھ کام کریں، ان کی ٹائز بنے. جی. تو پھر فیوچر فیسٹ اس نے کرائے. اچھا جی. تو پچھلے سال فیوچر فیسٹ آپ کے علم میں ہے جو ہوا تھا 2024 میں ایکسپو لاہور میں، بہت کامیاب ہوا تھا جی. 3 لاکھ لوگ اس میں موجود تھے اور 150 سے زیادہ انٹرنیشنل گیسٹ تھے. جی، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل گیسٹ بہت زیادہ آئے تھے جی، ہماری پہچان، جس سے ہمارے ملک کا بہت نام بنا تھا. جی سر، اس کی پہچان ہی فیوچر فیسٹ کی ہے کہ بہت ساری IT کانفرنس ہوتی ہیں پاکستان میں اور بڑا اچھا بچے کام کر رہے ہیں جی. لیکن فیوچر فیسٹ واحد وہ ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اچھا جی. اور جب وہ آگے پاکستانی لوگوں سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں جی، تو پھر ان کے ذہن میں جو پاکستان کا تصور پہلے سے ڈالا گیا ہے جو کہ یقیناً غلط ہے. جی جی. کیونکہ ہمارے ملک کے خلاف سازشیں بڑی ہیں. جو بھی گورا یا فارنر یا انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ پاکستان میں آتا ہے جی، وہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچ کے نہیں آتا جی، کیونکہ اسے اچھا بتایا نہیں گیا ہوتا. جی. لیکن جب وہ آ کے یہاں لوگوں کو دیکھتا ہے، آپ کی طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، اس طرح کے اداروں سے اس کا تعارف ہوتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے پاکستان کو بہت اچھا کہہ کے جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی رائے بدل جاتی ہے. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی طرح جتنے بھی ادارے گلوبلی لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں جی، ان پہ پاکستان کا سافٹ امیج ان کی نظروں میں لا کے لے کے آ رہے ہیں جی، تو وہ پاکستان کے محسن ہیں. جی. اور جب میں نے IT میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی کمپنی جوائن کی اور مجھے لگا کہ پاکستان میں نہ صرف $200 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے ہمارے اچھا جی، لیبرز کی وجہ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. بلکہ مجھے بھی اس نے بچے نے جب فارچونر گفٹ کی جی، تو مجھے بلکہ میں یہاں پہ یہ چاہوں جی. گا اعظم صاحب، میں نے کچھ سنا ہے جی کہ جب اس بچے کا کیریئر سٹارٹ ہونا تھا، اور میں یہاں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میری دنیا فین ہے. جی جی. میں نے اپنے زندگی کے 33 سال دیے ہیں IT کو. میں وہ بندہ ہوں جس نے IT کو انٹروڈیوس کیا. تو جب میں آپ کے بچے سے ملا تو میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، اور میں یہ کہنے پہ مجھے کوئی وہ آر نہیں ہے کہ میری دنیا فین ہے اور میں اعظم صاحب آپ کے بیٹے کا فین ہوں، ماشاءاللہ ارجش کا فین ہوں. آپ ارجش کی تھوڑی سی بات بتائیں کہ جب آپ نے ارجش کو وہ وقت، کچھ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ جب آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا تھا تو آپ نے ارجش کو شاید اپنی کوئی گاڑی جو دی تھی، کوئی گفٹ کی تھی یا کیا کیا تھا، وہ کیا کہانی ہے؟ اچھا، میں بالکل بتاتا ہوں جی. جب ارجش نے کہا کہ میں اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہوں جی، تب وہ 18 سال کا تھا. اچھا جی. 18 سال کے بچے پہ لوگ یقین بھی نہیں کرتے جی، لیکن میں نے چونکہ اقبال کو پڑھا ہوا تھا تو مجھے پتا تھا کہ نوجوان عام لوگ نہیں ہوتے، یہ ہم سے اگلی نسل ہے. جی ماشاءاللہ، بہت بڑی بات. میں نے تب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے ریکویسٹ کی، خالد یعقوب ملک کے بڑے ایک کاروباری شخصیت ہے جی، تو انہوں نے ارزش کو پیسے دیے پہلی کمپنی بنانے کی، جو پہلی کمپنی کامیاب نہیں ہوئی تھی، جسٹ پرائز. اچھا جی. تو جب دوسری اس نے کہا کہ میں ایجاد لیبز بناؤں گا اور میرا پہلا تجربہ کامیاب نہیں ہوا، جی، تو میں سننے والے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہوں گا جو پہلی ناکامی ہوتی ہے وہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. جی، جی بالکل صحیح. میرے ایک دوست ہیں اختر رضا سلیمی، بہت معروف شاعر ہیں. جی، ان کا ایک شعر ہے کہ یہ جو صورت ہے ایک خرابی کی، پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. اچھا جی، ماشاءاللہ. کہ آپ سے اگر کوئی کام خراب ہو گیا ہے تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہو، وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بن سکتا ہے. جی بالکل. تو جب پہلا پروجیکٹ ارزش کا کامیاب نہیں ہوا تو اس نے مجھے کہا میں ایجاد لیب بنانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے. جی، تب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی گاڑی بیچی، XLI تب 10 لاکھ کی بکی تھی. اچھا جی. یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 2017. اچھا جی، ٹھیک ہے. 2017 میں، کوئی بہت پرانی بات نہیں. تو میں نے اسے وہ پیسے دیے کہ تم کمپنی بناؤ، اور اس نے کہا کہ میں نوکری مانگنے والا نہیں بننا چاہتا، میں نوکری دینے والا بننا چاہتا ہوں. جی. تو اگر ہر پاکستانی نوجوان یہ سوچ لے کہ اس نے کاروبار کرنا ہے، نوکری نہیں کرنی، جی، تو یقین مانے یہ ملک معاشی طور پہ بہت جلدی مضبوط بن سکتا ہے. جی بالکل، بہت اچھی سوچ ہے جی. مجھے اس کی سوچ پسند آئی، میں نے اسے پیسے دیے. میرے کئی دوستوں نے ڈرایا بھی کہ بچے کو تم نے اپنی انویسٹمنٹ دے دی اور اگر کامیاب نہ ہوا جی، تو میں نے کہا اس کا جو یقین ہے نا مجھے وہ بتاتا ہے کہ یہ کامیاب ضرور ہوگا. جی، تو اگر سارے ہی لوگ اپنے بچوں پہ یقین کر لیں جی، تو وہ سارے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے. جی. اور میں ایک اور بات آپ کی وساطت سے، اور جو آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے اس دور میں جی، کہ آپ کامیابی کی کہانیاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو. جی بالکل، سکسیس سٹوریز ہیں، اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ آپ کا اور میرا سوچ ایک طرح کی ہے. میں ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور 70% ہمارے نوجوان ہیں، اور جن کو ریٹنگ اس وقت دی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہم 3 نمبر پہ آ رہے ہیں. تو آپ کا اور ہمارا ویژن اور سوچ بہت اچھی ہے اور سیم ہے کہ ان نوجوانوں کو ہمیں بہت کام کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. میں نے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اچھا، میں نے سر یہ کہنا ہی چاہتا تھا اسی کے دوران کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈسکریج کرنا بند کر دیں. جی. کہ پاکستان میں ایک ایوریج ہے، ایک سروے ہے کہ ایک 5 سال تک پہنچتے میں ایک بچہ 50,000 مرتبہ نو سنتا ہے. جی. اچھا. ہم عادتاً نہ کہتے ہیں.
اچھا بیٹا یہ نہ پکڑنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, وہ ہو جائے گا. جی تو اتنی نہ سننے کے بعد بچہ نیا سوچے گا کیسے؟ جی بالکل ٹھیک. تو میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ انکریج کروں, انہیں نہ کم سے کم کہوں. جی تو بڑا بیٹا میرا مہنوز امریکہ ہوتا ہے, وہ بھی اجازت لیب کے ساتھ کام کر رہا ہے. بیٹی فاطمہ نے بھی BBA کی ہے ماشاءاللہ. تو تینوں ہی ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں, کیونکہ میں نے انہیں بہت کم نہ کہا نہ, بہت کم. اچھا تو جب انہیں آپ ہمیشہ اپریشیٹ تو آپ نے کانفیڈنس دیا ان کو, انہیں کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ کر سکتے. تو جب ورزش نے کمپنی بنائی اور پوری دنیا میں اس نے ڈیلیگیشن لے کے گیا, پاکستان ٹیک سمٹس کرائے جی, اور ملک کا نام بڑھا, تو جب وہ پیسے بھی پاکستان میں اس کی وجہ سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی اور اس کو اکنالج کرنا شروع کیا لوگوں نے, تو مجھے بڑا فخر ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے سوچا تھا جی, اس نے اس سے زیادہ کر دکھایا. اور جب آپ نے اس کو گاڑی بیچی جی, تو اس کے عوض میں نے سنا ہے کہ اس نے آپ کو کچھ گفٹ کیا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, وہ کہانی بتائی. تو میں نے جب گاڑی بیچ کے اسے پیسے دیے تو ٹھیک 4 سال بعد اس نے مجھے فارچونر گفٹ کی ماشاءاللہ. یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو پہلی کوشش تھی اگر وہ ناکام ہوئی تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوا, اور اس نے اپنا سفر جو تھا اس کو جاری رکھا, اور الٹیمیٹلی آج کامیابی کے جو جھنڈے ہیں وہ پوری دنیا میں گاڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی بے شک, اس طرح فیوچر فیسٹ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے جی, اور پاکستان میں اس سے بڑا IT ملک. اچھا, فیوچر فیسٹ جو ہے اس نے ہمارے ملک کا بہت نام بنایا ہے, پاکستان کی بڑی عزت بنائی, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑے فارنرز آتے ہیں, اور کسی ملک میں فارنرز کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور وہ آپ کے اس میں آتے ہیں. تو اس میں آپ کی جو سوچ تھی اور کنٹریبیوشن تھی وہ کیا تھی؟ سر میں نے جب انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کے لیے کوشش کی جی, اور وہ چونکہ 20-22 ملکوں میں جا کے پاکستان ٹیک سمٹ کرا چکا ہے, انٹرنیشنل ایونٹ اٹینڈ کر چکا ہے جی, تو جب وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا اسے تو اس کی دوستیاں ہوئیں جی, اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ٹھیک. تو پھر ان لوگوں کو اس نے پاکستان انوائٹ کیا, اور اس کی انوائٹ پہ ہی اتنے لوگ آتے ہیں پاکستان میں. بلکہ میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ینگو جو ایک کیب سروس ہے پاکستان جی جی بالکل, وہ بھی میرا بیٹا ہی لے کے آیا. اچھا, وہ کازان ایک کانفرنس میں گیا تھا, یوتھ کانفرنس میں, وہاں اس کے CEO سے ملا جی, اس کو قائل کیا کہ تم پاکستان آؤ ماشاءاللہ, اور تم اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہو. تو وہ پاکستان آیا, وہ ہمارے پاس رہا, اس نے جا کے پاکستان میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا جی, اور آج 45,000 گاڑیاں پاکستان میں چل رہی ہیں جی. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ ہم نے سنا تھا کہ جی ینگو نے پہلے نو کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں نہیں آنا جی, اس کے ہمارے امیج کو دیکھتے ہوئے. اس کے CEO نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں اچھا میں نے نہیں سنا جی, تو میں پاکستان میں نہیں لانچ کرنا چاہتا. تو ورزش نے اسے کہا کہ آپ نے پاکستان دیکھا نہیں ہے جی, تو آپ جب تک دیکھے نہیں آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا ملک نہیں جی ٹھیک. تو وہ بڑا وائز بندہ ہے, وہ آیا پاکستان, اس نے وزٹ کیا, اور واپس سے لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت اچھا ملک ہے, میں یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. وہ خوش ہے پاکستان میں کام کر کے جی. تو میں سارے نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اچھا امیج آپ نے بنانا ہے جی جی. آپ سوشل میڈیا کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں جی, جبکہ یہ امیج بلڈنگ ہے آپ کی اور آپ کے ملک کی جی. آپ کا کوئی ایک کمنٹ نہ صرف آپ کی شخصیت سازی کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کے ملک کی بھی عکاسی کرتا ہے دنیا. آپ اس میں یہ جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ اور ہماری بیٹیاں, کیونکہ ہم ملک کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں, اور ہم لوگ, میرا بہت بلیو ہے اس کے اوپر, وومن امپاورمنٹ میں بہت, میں خود اس پہ بلیو رکھتا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. آپ ان کے لیے ان کو کیا کہیں گے کہ IT کی جو دنیا ہے اس وقت, جو پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کا کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ آن لائن پہ بچے اور بچیاں بہت کام کر رہی ہیں, اس میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ آپ کا IT کا بہت بڑا نام ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار یہاں پہ کریں. نہیں, بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی میرے دل کی بات پوچھی ہے, اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے. یہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میری گفتگو ادھوری رہ جاتی جی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان ہے ابھی آن لائن کمانا. پہلے یہ تھا کہ جو بڑے شہروں میں نوجوان رہتے تھے, برینز گروپ آف کالج کی طرح شہروں کے اداروں میں پڑھتے تھے, ان کو زیادہ موقع مل جاتے تھے. اچھا, چھوٹے علاقوں کے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں موقع زیادہ ہیں جی, جبکہ ڈیجیٹل ریولوشن آنے کے بعد مواقع برابر ہو گئے ہیں. کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیا میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان بھی آن لائن اتنا کچھ ہی ایکسیس کر سکتا ہے جتنا ایک لاہور میں بیٹھ کے کر رہا ہے. تو یہ ایک وہم ہے جو بھی دور نہیں ہو رہا ہماری جنریشن سے, کہ آپ آن لائن کمانا چاہیں تو پوری دنیا آپ کے پاس ہے. اور ہماری بچیوں نے زیادہ جلدی سیکھا جی, پاکستانی خواتین نے دنیا بھر کی ریسیپیز یوٹیوب سے سیکھ لی ہیں ماشاءاللہ جی, اور وہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, اور وہ ایک ایسا سورس ہے جو ریئل ٹائم ارننگ ہے. ریئل ٹائم. اگر کوئی نوجوان آن لائن کمانا چاہتا ہے, ریحان اللہ والا میرے بڑے بھائی ہیں, استاد بھی ہیں, وہ بڑے ہیں اپنے تجربے میں, وہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میں نے بہت ان سے سیکھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ابھی ڈالیں کہ میں 1 لاکھ روپے ماہانہ آن لائن کیسے کما سکتا ہوں جی, تو 100 ویڈیوز کھل جائیں گی نیچے جو کہ ریئل سکسیس سٹوریز ہوں گی. ریئل سکسیس سٹوریز ہوں گی, تو آپ وہ سنیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا
جی تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے آپ کا ہاتھ پکڑے, آپ کو دھکا لگائے اور پھر آپ کامیاب ہو, جبکہ آن لائن سارا ہی نالج وزڈم پڑا ہوا ہے. بالکل پڑا ہوا ہے. تو آن لائن کمانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں جو روایتی ڈگری ہیں جی ان کی جگہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ شام میں سب تعلیمی اداروں میں آئی ٹی کی شارٹ کورسز شروع کر دیے جائیں. جی بالکل. جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حکومت کو کرنا چاہیے. جی. اور اگر 6 ماہ میں آن لائن کوئی اسکل سیکھ کے بچہ آن لائن کما سکتا ہے اور اس ملک میں ڈالر لا سکتا ہے جی تو کتنا آسان ہے اس ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا. آپ اس میں کیا آپ کی رائے ہے کہ اگر ہمارے اس چیز پر جیسے آپ نے بتایا ہے ہم سارے مل کے کام کریں تو ہمارے ملک کی جی ڈی پی میں کتنا فرق آئے گا؟ کیونکہ آئی ٹی کو ہمارا ہمسایہ ملک اس کے اوپر اس کو ایک بڑی سیریس نوٹ پر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اس کی اپنے نوجوانوں کو ادھر لے کے آتے ہیں اور وہ آئی ٹی میں اپنی جی ڈی پی کو اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ. اس کا بڑا حصہ ہے ہمارے ملک میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے ہمارے ملک میں جس سے کہ ہمارے ملک آئی ٹی میں اوپر آئے اور ہماری جی ڈی پی بھی بڑھے؟ سر یہ جو ہمسایہ ملک کی آپ نے مثال دی بڑی اہم بات ہے جی کہ ہمارے پاس 2 مثالیں ہیں بنگلہ دیش اور بھارت. جی تو اگر دونوں نے آئی ٹی کو ترجیح بنا کے دنیا میں سے اتنا بڑا ریونیو کشن لے لیا ہے جی جی تو ہم اس کو کیوں ترجیح نہیں بنا رہے؟ جی ملک میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیا کرنا چاہیے. جی میں کہتا ہوں جس حوالے سے ملک میں جس میں ہماری یوتھ جو ہے وہ پروموٹ ہو اور ان کے گھر میں جو ہے وہ خوشحالیاں آئیں. سر اگر ہم ہم کیا کریں؟ آئی ٹی کی تعلیم دینے کے لیے اگر ہم ایمرجنسی نافذ کر دیں. جی ایک ایمرجنسی ہو کہ بہت اچھی بات آئی ٹی سیکھنی ہے. جی صحیح. ہر تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہو کہ شام میں آئی ٹی کورسز کرائے. جی بالکل صحیح. اور اگر حکومت یہ فری کورسز کرائے ہر جگہ بچوں کو تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اگر آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں تو پوری دنیا کو کنٹینٹ رائٹر چاہیے. جی بالکل. میں بہت سارے ایسے علماء کرام کو جانتا ہوں جو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جتنا ایک بہت بڑا وسیع تجربہ ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور پورا آپ کو پاکستان سن رہا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. بالکل صحیح. اس میں آپ اپنی رائے دیں. میں بتا رہا تھا جس طرح کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں یو کے میں جی اور امریکہ میں. جی بالکل ایسے ہی. نہ صرف اچھا کما رہے ہیں بلکہ ایک دینی فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. بالکل دونوں کام کر رہے ہیں. تو آپ یہاں بیٹھ کے کوئی بھی خدمات اپنی بیچ سکتے ہیں, اپنی اسکل بیچ سکتے ہیں. اس کے لیے نہ آپ کو پیسے چاہیے نہ آپ کو دکان چاہیے, صرف کوئی ایک صلاحیت چاہیے جس کے لیے کم از کم آپ کو 6 ماہ لگانے پڑیں گے. جی یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسکلز کو سیکھیں. جی آئی ٹی اسکل سیکھیں, جی ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں, جو آپ کا رجحان ہے. جی یہ بڑا اہم ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے اگر وہی آپ کا کام بن جائے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے روک نہیں سکتی. جی 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 ناظرین, یہ جو پیشن کی بات کی ہے عادل ملک صاحب نے, یہ اس کو میں تھوڑا سا یوں لوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو اپنا جنون بنا لیں. جب آپ اس کو پیشن بنا لیتے ہیں, جنون بنا کے کام کرتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ آپ کو آپ کا سکسیس ریٹ 100% ہو جاتا ہے. تو جی میں مزید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بہت شکریہ سر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں جی اگر تو اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے, اگر آپ کو آرام کی عادت پڑ گئی آنے کی تو پھر کامیابی بہت مشکل ہے. اچھا ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اسی طرح سویا رہوں, اتنی محنت کروں جتنی پہلے کر رہا ہوں جی اور کامیابی ہو جاؤں تو یہ بہت مشکل ہے. آپ کو اپنا آرام کا جو کمفرٹ زون ہے جی آرام چھوڑنا پڑے گا. آرام چھوڑنا پڑے گا. اچھا جب آپ محنت پہ بلیو کریں گے, مستقل مزاجی پہ. ہاں کچھ سارے موٹیویٹ اسپیکر نے یہ بہت زیادتی کی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی اسپیچ ہونے کے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. جی ایسا نہیں. میں اس کے حق میں نہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے آن لائن کمانا ہے تو کم از کم 6 ماہ. جی بالکل. کسی بھی اسکل سیکھنے کے لیے آپ 6 ماہ لگائیں. بلکہ میں آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور ہمارا بھی یہ موٹیو ہے بی بی نیوز کے چینل کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں گا اور برینز گروپ کا کیا موٹیو ہے ہمارا. ہم یہ سوچتے ہیں, میں بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں اور کہیں بیٹھوں میڈیا پہ تو میں 3 باتیں بتاتا ہوتا ہوں. ایک صبر, دوسرا تسلسل, اور پھر 3 سے 6 ماہ اپنے آپ کو دیں اور نتیجہ لے لیں اور 100% نتیجہ. تو میں نے اس کو اس طرح لیا ہوا ہے اور آپ نے بھی آج میری وہ دل کی بات بول دی. نہیں بہت اچھا فارمولا ہے کشف بھائی. صبر, تسلسل اور 6 ماہ, رزلٹ آپ کے پاس. مجھے تو سر لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کو تھوڑا سا آپ مزید ایکسپلین. جی جو بھی آئی ٹی سے جڑا ہوا بندہ ہے جی وہ میری نظر میں قومی ہیرو ہے. جی اگر کوئی فری لانسر, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں نے دنیا بھر میں 4تھی بڑی فری لانسنگ کمیونٹی کا اعزاز حاصل کیا خود سے. جی خود سے کی. ہم نے کچھ اپنی مدد آپ سے, پچھلی جنریشن نے ان کو سپورٹ کیا جی, نہ ہماری حکومتوں نے اتنی اچھے طریقے سے ان کو یہ سکھایا, لیکن بچوں نے خود سے ایک مقام حاصل کیا. اور اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو 4تھی بڑی فری لانسنگ کمیونٹی ہم دنیا کی ہے جی, اس میں آدھے سے زیادہ ہماری بچی ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر رہی ہیں, ان کو ایک سہولت مل گئی کہ گھر بیٹھ کے کما سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیونکہ بچیوں کے لیے مومنٹ ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور پھر کچھ گھروں کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں
تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آن لائن کا ذریعہ جو ایک ایسا آیا ہے جس کی وجہ سے بچیاں گھر بیٹھ کے کمائی کر رہی ہیں جی جی اور وہ اپنے سسٹم کو چلا رہی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہی ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک تھوڑی سی محنت کے بعد اپنی لگژری لائف کو بھی وہ اس میں اپنا سکتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ گھر بیٹھ کے آن لائن سیکھے اور کوئی ایک اسکل اپنے آپ میں پیدا کرے, اس پہ کام کرے اور دنیا بھر میں بیچے. جی اچھا, اس کے لیے کسی کو اگر مشکل ہو تو وہ اتنے ساری کامیابی کہانیاں پڑھی ہیں نیٹ پہ. جی جس طرح کوئی برین کالج اگر آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سے گائیڈ نہیں کریں گے. ہاں جی بالکل ایسے. اچھا, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو آئی ٹی کے حوالے سے میری دوستی اسی بنیاد پہ ہیں جی کہ جو بندہ پاکستان میں آئی ٹی کے لیے کچھ کر رہا ہے میرا دوست ہے. جی اور آپ کا کام مجھے اس لیے پسند ہے کہ نہ صرف آپ کما رہے ہیں جی بلکہ آپ قوم کے لیے بھی بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں کہ ان کو آئی ٹی کے حوالے سے ٹرینڈ بچے دے رہے ہیں جی جو دنیا بھر سے جنریٹ کریں گے ذرائع مبادلہ پاکستان کے لیے. جی تو یہ پرانا فلسفہ تھا کہ ایک پرائیویٹ کالج ہے جی تو لوگ کہتے تھے وہ خود کما رہا ہے, اس میں ملک کا کیا کر رہا ہے. جی تو یہ بدل گیا سب. جو بندہ آئی ٹی سکھا رہا ہے جی وہ ملک کی بھی خدمت کر رہا ہے, ملک کی بھی خدمت کر رہا ہے, جو کیونکہ وہ ایک ایسی فیکٹری کی مانند ہے جو وہاں سے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, جو آئی ٹی اسکلز کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اچھا سر, ایک سوال اگر میں آپ سے کروں کہ ایک چھوٹا سا آنسر کہ 16 سال کی پڑھائی ایک طرف اور اسکلز ایک طرف, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ اچھا سر, 16 سال کی ڈگریاں تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو بھکاری بنا رہی ہیں. جی کہیں بھی روزگار نہیں, آپ روزگار ڈھونڈنے والے بنتے ہیں. نوکری کا آپ کا ذہن سازی ہوتی ہے کہ آپ نے ذہن سازی کہ نوکری کا ڈگری لے کے نوکری ڈھونڈ جی, اس کا کاروبار کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جی یہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا بھر میں اعداد و شمار موجود ہے کہ دنیا کے آپ کا انٹرپرینور جی وہ ڈراپ آؤٹس ہیں. اور اس میں ایف ایس سی کے بعد نہیں پڑھا تھا جی. تو جتنے بندے روایتی تعلیم جو ہمارے یہاں ہے اس کی وجہ سے کوئی بندہ بڑا بندہ نہیں بنتا. جی ٹھیک, تعلیم ضروری ہے اپنی پہچان کے لیے, نہ کہ نوکری کرنے کے لیے. جی یہ تو بل گیٹس کی بات آپ نے کر دی کہ اس نے کہا کہ میں جہاں سے پڑھا ہوں وہاں پہ میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, I was drop out, but the thing is کہ وہاں پر جو وہ کہتا ہے میرے پاس وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جہاں سے میں پڑھا ہوں. جی جی نہیں سر, ڈگریاں بہت وہ اچھا اتنا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اب ضروری ایک کامیاب انسان بننا ہے جو خود بھی کما رہا ہے اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسکلز آپ کے مائنڈ کو سمارٹ کر دیتی ہیں؟ سر یہ ساتھ ساتھ بہت اچھا. ایک اسٹوڈنٹ اگر بی ایس کر رہا ہے اور ساتھ وہ آن لائن کما کے فیس اپنی خود دے رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی کہ اگر آپ ارلی ایج میں ڈیورنگ ایجوکیشن یہ پریکٹیکل لائف میں آ جائے جی اور آن لائن ارننگ شروع کر دیں تو نہ صرف آپ میں کانفیڈنس آئے گا بلکہ آپ پہلے ہی کامیاب ہیں. اصل میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آئی وش کہ ہماری جو یونیورسٹیز کا ایک نظام ہے وہ تھوڑا ایک چینج مانگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو صرف پڑھائیں, جیسے کہ ہمارا سلوگن ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں ہم سکھاتے ہیں, تو اس چیز پہ اگر ہم چل پڑیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے رزلٹس بہتر آئیں گے. اور چونکہ وہ ایک 4 سال کی ڈگری کرتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہینڈز آن ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, تو جو اسکلز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ کی طرف لے کے جاتی ہیں, اس لیے اس کا رزلٹ بہت بہتر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جو مہذب قوم ہے ان کا نصاب بھی جدید ہوتا ہے. جی ہمارے یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے نصاب, میں نے دیکھا ابھی بھی کہیں کمپیوٹر کے نصاب میں فلاپی ڈسک پڑھاتے ہیں. جی اور فلاپی ڈسک آپ کو کہیں ملتی نہیں نہ اس کی. جی بالکل. جب آپ کا نصاب کمپیٹیبل آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں تھیوری پڑھائی جاتی ہے, جس پرانے اس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا. جی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی جدید کریں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسکل ضرور سکھائیں. آپ کا سلوگن بہت پیارا ہے کہ آپ پڑھاتے نہیں سکھاتے. ہم سکھاتے ہیں, حالانکہ یہ پڑھائی ہے لیکن ساتھ سکلز ہے. جی اسکلز. تو سکلز ہی ہمارے قوم کی یوز اصل میں پڑھائی کو تنقید نہیں کر رہے, خدا نخواستہ نہیں پڑھائی, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے پروسیس کو اگر پڑھائی میں لے آئیں, جی سیکھنے کے پروسیس کو پڑھائی میں انڈلج کر دیں تو سکسیس ریٹ آپ کا بہت زیادہ ہے. بالکل, یعنی رٹے سے آپ باہر آ جائیں. جو ہمارا ایک نظام ہے رٹے کا, یا میٹرک میں بچہ ہے وہ رٹا لگاتا ہے تو نکلتا ہے, تو اس نظام کو چینج کرنے کی میرے خیال بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سر ایک اور بھی کشف بات ہے, جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں انہیں چاہیے کہ باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں. جی اس سے بڑھتا ہے ریس. جی بالکل. اگر ایک بندہ آن لائن کما رہا ہے تو اگر وہ دوسرے کو بھی سکھائے, سنت بھی ہے ہماری کمائے گا کہ علم کو آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. اچھا پہلے تھا کہ مارکیٹیں چھوٹی تھی, جی ہم نے لاہور سے کمانا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وسائل تھوڑے ہیں, کوئی اور نہ میرے حصے کا کام لے جائے. جی اب تو گلوبل اپرچونیٹیز ہے. جی بالکل صحیح. آپ سارا پاکستان میں آن لائن کمائے تو تب بھی کام ختم نہیں ہوگا, دنیا میں اتنی اپرچونیٹیز پڑی ماشاء اللہ. جی تو ہم نے جس طرح اپنا گھر ایجاد ہاؤس لاہور میں اوپن ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جی کوئی بھی آئی ٹی کا بندہ آئے وہاں ملے, ایک دوسرے سے رہے, کھائے پیے جی اور دوسرے سے سیکھے. جی میرا آپ سے ملک صاحب ایک سوال ہے کہ جو فیوچر فیسٹ ہے یہ اب ماشاءاللہ جو اتنی کامیابیوں سے آپ لے کے چلے ہیں اس فیسٹیول کو, اب دوبارہ کب کرنے کا پروگرام ہے؟ جی بہت شکریہ. ہم نے اسی سال کر رہے ہیں الحمدللہ, اگلے ماہ
बल्कि इसी माह ही हो रहा है 24, 25, 26 जनवरी को। अच्छा जी। एक्सपो सेंटर लाहौर में जी। और ये चौथा होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसे ग्लोबल कर और अभी भी आपका वही है कि आप बाहर से भी लोग आएंगे? जी सर, इंशाल्लाह इस दफा पहले 3 से ज्यादा लोग आएंगे माशाल्लाह। और 3 लाख लोग पिछली दफा आए थे, इस दफा हमारी तो उससे बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। और ये पाकिस्तान तारीख का एक बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह जी। तो सभी आपके सुनने वालों से दरखास्त है कि 24, 25, 26 जनवरी 2025 एक्सपो सेंटर लाहौर में तशरीफ लाए और दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं IT सेक्टर के, उनको पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाएं, एक दूसरे से मिलें, ताकि आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, आपको मौके मिले। तो लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए जरूरी है कि वो इस तरह के इवेंट्स आपको जी मलिक साहब बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाजरीन ये डेट्स याद रखिएगा 24, 25, 26 एक मुल्क में बहुत बड़ी जो है वो एक फेस्टिवल हो रहा है माशाल्लाह एक्सपो में, और वो फ्यूचर फेस्ट के नाम पे माशाल्लाह ये चौथा है और कामयाबियों के झंडे जो ये गाड़ते आए हैं, हमारी इनके लिए दुआ है, विश बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि इस फेस्टिवल में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग आपकी होगी, जिसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ज़राए में आपके खुलेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। सो बी ट्यून एंड इंशाल्लाह मैं भी वहाँ पर होगा और सी यू सून इंशाल्लाह देयर ऑन 24, 25 एंड 26 ऑफ जनवरी 2025। थैंक यू। आप तो ये बहुत अजीम काम कर रहे हैं। बस सर मैं था आपने तो एक समझ लें, आपके पास गेस्ट आते हैं और वो रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो हमारा CSR है। अच्छा। अगर हम इस मुल्क से कमा रहे हैं तो कुछ पे बैक भी करते हैं माशाल्लाह। तो हम लोगों को बुलवाते हैं एक दूसरे से, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होती है। जी जी। और जब आप दूसरे से मिल रहे होते हैं तो दूसरे से सीख भी रहे होते हैं माशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो तो नए लोगों से मिले जी, वरना आप जिनको मिल रहे हैं आप वही कुछ सीखेंगे जो उनके पास है। जी, नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। और अब तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा बच्चा जरूर है जो बच्चा या बच्ची ऑनलाइन कमा रहे हैं। माशाल्लाह तो जी। उसको रोल मॉडल बना ले, उससे सीखे, ऑनलाइन कमाए इंशाल्लाह जी। इसका तो पार्ट 2 भी करेंगे इंशाल्लाह आपके जी, साथ, इंशाल्लाह। वो होना चाहिए। जी, एंड पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक मुख्तसर सा पैगाम मेरे नौजवानों को, हमारी यूथ को और खास तौर पे हमारे बेटियों को क्या देना चाहेंगे? जी मैं उन्हें कहूंगा जो भी आपको पसंद है काम, उसको मुस्तकिल मजाजी से सीखें और ऑनलाइन स्किल्स पैदा करें अपने आप में। और जब आप मुस्तकिल मजाजी से काम करेंगे तो फिर कामयाबी यकीनी है। उसकी मैं एक दलील मेरे पास है कि आपके घरों में अगर कोई भी पानी के नल से कतरा कतरा पानी गिर रहा है पानी की टूटी से, तो आप गौर करें उसने फर्श में सुराख कर दिए। हाँ जी, वो तो कर देगा। और अगर मैं पूछूं कि पानी का कतरा इतना मजबूत होता है कि फर्श में सुराख कर दे, तो आप कहेंगे नहीं, उसकी मुस्तकिल मजाजी ने सुराख किया है कि मुसलसल गिरता रहा है। बहुत अजीम बात आए मुस्तकिल काम करें, अपनी जिंदगी बदलें, आप किसी भी पत्थर में सुराख करने की सलाहियत आप में पैदा हो जाएगी। तो जो भी स्किल आपको पसंद है उस पर मुश्किल मजाजी से काम करें, सीखें और उसी को अपनी आमदनी का जरिया बनाएं। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और हमारी नौजवान, अच्छा, आप हमारे जो इस प्रोजेक्ट को है, जो ब्रेन्स ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस ने ये कदम उठाया है और हमने ये चैनल को शुरू किया है कि हम वो तमाम टैलेंट को भी सामने लाना चाहते हैं BB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में आप क्या कहना जी? बहुत सारा मुबारकबाद आपको पेश करूंगा। इसमें मेरा जाती ये यकीन भी है और मानना है कि दुनिया भर में लोग समझते हैं कि लोग छोटी वीडियोस देखते हैं। जी, मैं मानता हूं कि लोगों को जल्दी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जी, पॉडकास्ट लोग पूरा सुनते हैं क्योंकि किसी संजीदा मौजू पे लोग सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एरा है, ये टाइम था प्रॉपर पॉडकास्ट का। जी। और आपने उसी टाइम में शुरू किया और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जी। और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ जी कि ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज वैसे तो मुल्क में खिदमत कर रहा था IT के हवाले से जी, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है और ये तारीखी तौर पे मैं समझता हूँ कि साबित होगा कि आपने जो BB न्यूज़ शुरू की है ये कितने लोगों की जिंदगियां बदलेगा। मेरी आवाज, हमारा ही अज़म है जी, इंशाल्लाह। मेरी आवाज आपके पॉडकास्ट की वजह से अगर लाखों लोगों तक पहुंच रही जी है, बिल्कुल, तो सोचे इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। और आज के दिन में तो अच्छा करना इतना आसान है जी कि आपको कोई अच्छा काम नजर आए तो उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दें जी, वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, लोगों की जिंदगियां बदल देगा। जी बिल्कुल जी। तो बहुत मुबारकबाद आप पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आजम मलिक साहब आपका, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, बड़ी हिकमत की बातें की। इंशाल्लाह जी नाजरीन हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये एक दरवेश बंदे हैं और माशाल्लाह इनकी सोच बहुत खूबसूरत है और मैं समझता हूँ कि इल्म का एक समंदर है जो कि एक एपिसोड से कवर नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ट्यून रहेंगे और
پورے ہمارے جو ملک میں ٹیلنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے، آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ ویل سی یو سون. خدا حافظ جی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.